بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ۔ دریافتن مانا پا لینا، یعنی سمجھ لینا، حاصل کر لینا۔ حقیقت نفس امارہ، نفس امارہ کی حقیقت۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ گھٹیا نفس، برائی کا حکم دینے والا نفس۔ امارہ کا معنی ہے حکم دینے والا، یعنی برائی کا حکم دینے والا۔ برائی کا حکم دینے والے نفس کی حقیقت کو پہچاننے کے بیان میں، اس میں انہوں نے برے نفس کی مثال بیان کی ہے اس پورے سبق میں، کہ وہ شتر مرغ جیسے ہوتا ہے نا، شتر مرغ دیکھا ہوا ہے کبھی؟ اس کے بارے میں مشہور ہے نا کہ لوگوں نے اس سے کہا کہ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اور مرغ کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ تو اونٹ ہے، تیرا نام ہے شتر، تو شتر اونٹ کو کہتے ہیں، تو اونٹ تو بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو اس نے کہا کہ پرندوں نے بھی کبھی بوجھ اٹھایا ہے، پرندے تو بوجھ نہیں اٹھاتے۔ پھر کسی نے کہا کہ تم اڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اونٹ ہوں، اونٹ بھی کبھی اڑے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے بہانہ بنایا نا، نفس بھی انسان کو بہانوں میں لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور نیک کاموں سے روکتا ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ یہ جو بہانے آتے ہیں نا ذہن میں طرح طرح کے، یہ نفس کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، شیطانی خیال ہوتے ہیں۔ چون شتر مرغ شناس ای نفس را، نئے کشد بارو نہ پرد بر ہوا۔ چون شتر مرغے کا معنی شتر مرغ کی طرح، شناس کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے شناختن سے، شناختن معنی پہچاننا، شناست مضارع، شناس امر، شناس کا معنی تو پہچان، این نفس را اس نفس کو، نئے کا معنی نہ، کشد کشیدن کا مضارع ہے، کشیدن معنی کھینچنا، بار بوجھ کو کہتے ہیں، نئے کشد بار، نہ یہ بوجھ کھینچتا ہے، نہ پرد بر ہوا، اور نہ ہوا پر اڑتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا، نیکی کا کوئی بھی کام اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شتر مرغ کی طرح پہچان اس نفس کو، نہ بوجھ کھینچتا ہے اور نہ ہوا پر اڑتا ہے۔ گر بیپر گویش گوید اشترم، ور نہیں بارش بگوید طائرم۔ بیپر یہ پریدن سے امر کا صیغہ ہے، پریدن کا معنی ہوتا ہے اڑنا، پرد مضارع، پر امر اور باز عائد ہے ساتھ۔ بیپر کا معنی تو اڑ، گویش یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، گوئی گفتن سے ہے مضارع کا صیغہ، اور شین ضمیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے اس کا یا اسے۔ گوئی کا معنی تو کہے، شین معنی اسے، یعنی اگر تو اسے کہے کہ اڑ، گوید وہ کہتا ہے، اشترم اصل میں ہے اشتر ام، ام کا معنی ہوتا ہے میں ہوں، اشترم میں اونٹ ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اونٹ ہوں، اور اونٹ اڑتے نہیں۔ ور نہیں بارش، ور اصل میں کیا ہے؟ ور، ار کا معنی اور ہوتا ہے اگر ہوتا ہے، ور کا معنی ہوگا اور اگر۔ نہیں یہ نہادن سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا۔ نہیں کا معنی تو رکھے، بار کا معنی بوجھ، شین معنی اس پر، بگوید تو وہ کہتا ہے، طائرم میں پرندہ ہوں۔ طائرم بھی اصل میں طائر ام ہے، ام کا معنی میں ہوں، طائر معنی پرندہ۔ اگر تو اسے کہے کہ اڑ، وہ کہتا ہے میں اونٹ ہوں، اور اگر تو اس پر بوجھ رکھے تو کہتا ہے میں پرندہ ہوں۔ چوں گیا ہے زہر رنگش دل کا شست، لیک طعمش تلخو بویش ناخوشست۔ دوسری مثال بیان کرتے ہیں نفس کی، کہ نفس زہریلے گھاس کی طرح ہے۔ گھاس دیکھنے میں کتنی پیاری لگتی ہے، لیکن زہریلا گھاس ہو تو جانور اسے کھائے گا تو مر جائے گا، دیکھنے میں وہ جانور کو بڑی اچھی لگے گی۔ گیاہ کہتے ہیں گھاس کو، گیاہ زہر کا معنی زہریلی گھاس،
زہریلی گھاس. رنگش منا اس کا رنگ. دلکش است منا دل کو کھینچنے والا یعنی پیارا، اچھا، خوبصورت. طعم کا معنی ہوتا ہے ذائقہ. طعمش کا معنی ہوگا اس کا ذائقہ. تلخ معنی کڑوا. بو یش کا معنی اس کی بو. ناخوش است معنی ناگوار، بری، یعنی دیکھنے میں ایک چیز اچھی لگے لیکن اس کا ذائقہ بھی برا ہو، خوشبو بھی، اس کی بو بھی بری ہو، اس کی بو بھی بری ہو. تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ یہ دیکھنے میں یہ اس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. بندے کا دل کرتا ہے نا میں بھی پھروں گھوموں ہر وقت کھیلتا رہوں سوتا رہوں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا کہ زندگی برباد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا وہ مستحق بن جائے گا. زہریلے گھاس کی طرح اس کا رنگ بہت اچھا ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا اور بو بری ہے. گر بطاعت خوانیش سستی کند لیک اندر معصیت چستی کند. طاعت مانا عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، عبادت. خوانی الگ ہے، شین الگ ہے. خوانی کا معنی تو بلائے، تو پکارے، خواندن سے ہے. شین کا معنی اسے، اگر تو اسے عبادت کی طرف اور فرما برداری کی طرف بلائے. سستی کند وہ سستی کرتا ہے، سستی کرتا ہے. کند کس مصدر سے بنا ہے؟ کردن سے. لیک اندر معصیت، لیکن معصیت میں یعنی نافرمانی میں. معصیت کا معنی گناہ، نافرمانی کے کام. چستی کند اس میں تیزی دکھاتا ہے، چالاکی کرتا ہے. اگر تو اسے عبادت کی طرف بلائے سستی کرتا ہے، لیکن گناہ میں چالاکی کرتا ہے. نفس را آن بے کہ در زنداں کنی ہر چے فرماید خلاف آن کنی. بے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہتر، اچھا. نفس کے لیے یہ بہتر ہے کہ در زنداں کنی کہ تو اسے قید میں ڈال. زندان کا معنی ہوتا ہے قید، زندان خانہ قید خانے کو کہتے ہیں. نفس کو قید میں رکھ. قید میں رکھنے کا مطلب ہے اسے قابو میں رکھ، اس کی ہر بات کو نہ مان. ہر چے فرمایت جس بات کا بھی وہ حکم دے. فرمودن کا معنی فرمانا، حکم دینا. جس بات کا وہ تجھے حکم دے خلاف آنکنی تو اس کا الٹ کر، اس کا خلاف کر، اس کی مخالفت کر. نفس کے لیے یہ بہتر ہے کہ تو اسے قید میں رکھے. جس چیز کا وہ حکم دے تو اس کے خلاف کرے. کام نفس بد برآوردن خطاست زاں کے از دشمن زاں کے دشمن را بپروردن خطاست. کام کا معنی ہوتا ہے مقصد. نفس بد معنی برا نفس. کون سا مرکب ہے نفس بد؟ مرکب توصیفی. کام نفس بد کا مطلب کیا ہوگا؟ برے نفس کا مقصد، برے نفس کا مقصد. بر آوردن کا ویسے معنی ہوتا ہے باہر لانا، لیکن یہاں اس کا معنی ہوگا پورا کرنا، کام کو پورا کرنا، مقصد کو پورا کرنا. خطاست معنی غلطی ہے، خطا معنی غلطی ہے. برے نفس کے مقصد کو پورا کر دینا کیا ہے؟ غلطی ہے، خطا ہے. زاں کے کا معنی ہوتا ہے اس لیے کہ، اس لیے کہ. دشمن را بپروردن دشمن کو پالنا غلطی ہے. یہ تو دشمن ہے نا ہمارا، اگر ہم اس کی ہر بات مانیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کو اور زیادہ موٹا تازہ کر رہے ہیں نفس کو، اور اس کو پال رہے ہیں، طاقتور بنا رہے ہیں. جس کی باتیں مانتے جاؤ گے تو پھر وہ آپ پہ سوار ہو جائے گا، حاوی ہو جائے گا. برے نفس کا مقصد پورا کرنا غلطی ہے.
اس لیے کہ اس لیے کہ دشمن کو پالنا دشمن کو پالنا غلطی ہے. غلطی ہے.